میرا دے نال بائیکاٹ مرنا پرنا ساڈا ختم. اور بھائیوں سے کہتے ہیں فلانے نال جو تو کہتا ہے تیرے نال بھی ساڈا بائیکاٹ ہے. اور اللہ تعالیٰ کا نبی فرما رہا ہے سل من قطعک، جو توڑے اس سے جوڑ دو، جو توڑے اس سے جوڑ دو. آتے من حرمک، جو تم سے تمہارا حق چھین لے تم اسے اس کا حق اس کے گھر جا کے دو. اعف عمن ظلمک، جو زیادتی کرے اسے معاف کر دو. یہ 3 کام کر لو، اللہ کا نبی فرماتا ہے یہ 3 کام کر لو اور جنت الفردوس میں گھر مجھ سے لے لو. زمانے نے کہا میں ضامن ہوں، آپ نے کہا میری گارنٹی ہے، اللہ کے نبی کی گارنٹی ہے کہ توڑنے والے سے جوڑو، نہ دینے والے کو دو، جو تم سے پانی بھی نہیں پوچھتا تم اس کے سامنے کھانا رکھو، جو تمہارے مرنے پہ نہیں آتا تم اس کی چھینک پہ بھی حال پوچھنے جاؤ. یہ کام بڑا مشکل ہے. 100 نفل پڑھنے آسان ہے، پر نہ سلام کرنے والے کو سلام کرنا اس سے مشکل ہے. حج کا سفر آسان ہے، اور جو پوچھنے نہیں آتا اس کو پوچھنے جانا یہ مشکل ہے، چاہے برابر میں رہتا ہو. یہ نفس پر بہت بڑی چھری ہے. زیادتی کرنے والے کے سامنے معاف کر دو، چپ ہو جاؤ، سہ جاؤ، پی جاؤ. تو ان 3 باتوں پہ اللہ کا نبی فرما رہا ہے میری ضمانت لے لو، جنت الفردوس میں گھر لے کے. ہم اپنے بچوں کو شروع سے معاف کرنا سکھائیں، انتقام نہ سکھائیں، معاف کرنا سکھائیں. تو یہ ایسے پھلدار درخت بنیں گے کہ موت تک ان کا پھل ختم نہیں ہوگا، اور ہمیشہ اسی درخت کی قیمت لگتی ہے جس پہ پھل ہوتا ہے. وہی انسان معاشرے میں بھی اور اللہ کے دربار میں مقام پاتا ہے جس کے اخلاق بلند اور عالی ہوتے ہیں. تبلیغ ان باتوں کی محنت ہے. ہمیں معاف کرنا ہے، ہمیں درگزر کرنا ہے، زبان کو روکنا ہے. ذرا سا غصہ آیا گالیوں کی بوچھاڑ شروع ہو جاتی. بیت اللہ کو گالی دینے سے زیادہ بڑا گناہ ہے کسی مسلمان کو گالی دینا، چاہے وہ بے نمازی ہے چاہے بے روز ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے مقام، اللہ تعالیٰ کے نبی نے مسلمان کے مقام کو سمجھانے کے لیے بڑا خوبصورت موازنہ کیا. آپ حرم شریف میں کھڑے تھے تو آپ نے بیت اللہ کو دیکھا اور پھر کہا ما اطیبک، اے بیت اللہ تو کتنا پاکیزہ ہے. وما اطیب ریحک، تیری مہک کتنی عمدہ ہے. وما اعظم حرمتک، بیت اللہ تو کتنا قابل احترام ہے. اب یہ سارے سن رہے ہیں ساتھ کھڑے ہوئے، اور آپ بیت اللہ کی عظمت کو بڑھا رہے ہیں. پھر ایک دم آپ نے اس کا مقابلہ ڈالا. بیت اللہ کی حرمت تو ہر ایک کے دل میں تھی، پھر آپ نے ایک دم پہلو بدلا. پھر فرمایا والمؤمن اعظم حرمتا منک، لیکن ایک مسلمان کی عزت تجھ سے بھی زیادہ ہے، ایک مسلمان کا احترام تجھ سے بھی زیادہ ہے. تب یہاں بازار میں کوئی بیت اللہ کو گالی دے آپ سارے اس کو ٹوٹے ٹوٹے کر دو، اور اسی بازار میں مسلمان ایک دوسرے کو کیسی کیسی غلیظ گالیاں دے رہے ہیں. یہ بیت اللہ کو گالی دینے سے بڑا جرم ہو رہا ہے. اخلاق زندہ ہوں. حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معاشرت میں اخلاق اور سادگی یہ 2 چیزیں بڑی نمایاں ہیں. ایک اخلاق، ایک سادگی. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ترتیب زندگی بتا کر گئے تھے اس کو معلوم بھی کیا جائے کہ ہے کیا. علم کے بغیر کوئی کرے گا کیا؟ پوچھا جائے، سیکھا جائے. یہ موریتانیہ ایک ملک ہے جہاں اکثر حصہ صحرا ہے. اب بھی بجلی کوئی نہیں، کہیں جنریٹر تھوڑے بہت بجلی. وہاں دیہاتوں میں کوئی مرد عورت غیر حافظ نہیں، سب مرد عورت بوڑھے جوان بچے بچیاں سب حافظ قرآن اور سب قرآن کے سمجھنے والے. وہاں کوئی آ کے تقریر کر کے کسی کو نہیں آپس میں لڑا سکتا. یہ سارا مجمع بیٹھا ہوا ہے، ان کو میں آپ کے سامنے عربی کا شعر پڑھوں، میں کہوں قرآن ہے، آپ کو کیا پتہ چلے؟ نہیں. ہمارے یہاں اتنی جہالت عام ہو گئی ہے. کل وکلا میں نے بات کی تو میں نے ان سے عرض کیا، میں کہ آپ لوگ سب سے پڑھا لکھا طبقہ ہیں حاصل پر،
لیکن ایک آیت قرآن کی سامنے پڑی ہو، کچھ پتہ نہیں کہ یہ قرآن لکھا ہوا ہے یا کوئی عربی کی عبارت لکھی ہوئی. اتنا معیار پست ہو گیا ہے علم کا. تو اب یہاں ممبر پر بیٹھ کر کوئی مرضی جو کہہ دے تو آپ کو کیا خبر ہے ٹھیک کہہ رہا ہے کہ غلط کہہ رہا ہے. تو اتنی پرکھ تو ہر مسلمان کو ہوتی کہ جس سے وہ صحیح اور غلط کی تمیز تو کر سکتا. تو وہاں عورتیں بھی قرآن کی سمجھنے والی، مرد قرآن کے سمجھنے والے، صرف حافظ نہیں ہو تو عرب بھی ہے نا ساتھ. اور مزے کی بات یہ ہے قرآن ہے ہی نہیں، ریت پر لکھ کے قرآن یاد کراتے ہیں، ریت پر لکھ کے، تختیوں پہ لکھ کے قرآن یاد کراتے. ہمارے یہاں بالکل ہی حد درجے کی گراوٹ ہوتی. جو بچپن میں قرآن پڑھا بس وہ ماں باجی قرآن پڑھاتا بچوں نے، قرآن پڑھاتا جی، قرآن تو پڑھا دیا پر یہ اس کو کچھ آتا بھی ہے کہ نہیں، کچھ پتہ بھی قرآن کہتا کیا ہے، اللہ چاہتا کیا ہے، کہاں روک رہا ہے، کہاں چلا رہا ہے. ہر گھر میں دین کے سیکھنے کا رواج ہو. ہر عورت، ہر مرد اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، دکاندار کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے اس کے مطابق تجارت کروں، اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے اس کے مطابق اپنے گھر کو چلاؤں. عورت کے سامنے یہ حقیقت ہو، اس کو پوچھنے کا رواج ختم ہو. حضور کے دربار میں عورتیں آ کے مسائل پوچھتی. ایک دفعہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ مردوں کا ہی ذکر کرتا ہے قرآن میں، عورتوں کا تو کبھی ذکر ہی نہیں کرتا. ذوق بدل گئے تھے نا، عورتوں کا تو ذکر ہی نہیں کرتا. تو ابھی ام سلمہ کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ ایک دم جبریل آ گئے. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ تعالیٰ نے اوپر نیچے 10 کلمات عورتوں ہی کے بارے میں اتار دیے. حالانکہ یہاں عربی کے لحاظ سے ضرورت نہیں تھی، عربی کے لحاظ سے ضرورت نہیں تھی، لیکن عورت کے سوال کے اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر کے، عورتیں بھی چاہتی ہیں ہمارا قرآن میں ذکر آئے، تو اللہ پاک نے ان کی دل جوئی کی خاطر اللہ تعالیٰ نے عبارت کو لمبا کر دیا. مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مسلمین مسلمات والمؤمنین والمؤمنات، ایمان والے مرد، ایمان والی عورت، والقانتین والقانتات، عبادت گزار مرد، عبادت گزار عورت، والصادقین والصادقات، سچے مرد سچی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر والے مرد صبر والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اللہ سے ڈرنے والے مرد اللہ سے ڈرنے والی عورت، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجهم والحافظات، پاک دامن مرد پاک دامن عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں، برابر میں لے چلے. پھر آخر میں کہا اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خاص طور پر ان کے لیے لہم خاص طور پر ان کے لیے ایک خاص قسم کی مغفرت اور خاص قسم کا اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہے. یہ اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما کا ترجمہ تو یہ ہے اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر دیا ہے. لیکن اس کو اللہ تعالیٰ جس لہجے میں فرما رہا ہے وہ لہجہ یوں ہے، آپ مہمان سے کہتے ہیں بھائی کھانا کھاتے جاؤ، جو پکائے کھا لو، جو پکائے کھا لو. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے گھر میں دال ہے، آلو ہے، گوشت ہے، مل کے کھا لیتے. آپ مہمان اٹھنے لگتا ہے وہ کہتے نہیں جانا نہیں، میں نے آپ کے لیے خاص طور پہ کھانا تیار کیا ہے. تو اب سننے والے کے ذہن میں یقیناً یہ بات ہوتی ہے کہ اب مسور کی دال نہیں ہوگی، کوئی اور کام ہی ہوگا، چونکہ تو خاص طور پہ تیار کیا ہے. تو فوراً ذہن دال سے، بینگن سے، بھنڈی سے اوپر چلا جاتا ہے کہ نہیں اب تو کوئی اور پروگرام ہوگا. چونکہ لفظ کی دلالت ہے، یہ لفظ کی دلالت خاص طور پر میں نے تیار کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کے لیے خاص طور پر اسپیشل قسم کا اجر تیار کیا ہے. یہ اللہ کہہ رہا ہے اسپیشل قسم.
تو اب یہ بتایا گیا کہ جنت تو ہے پر کوئی چھوٹی موٹی جنت نہیں، کوئی بڑی جنت کی اللہ بات فرما رہا ہے۔ تو ہمارے مردوں میں ذوق نہیں رہا۔ ایک عرب تبلیغ میں لگا، بحرین میں، مصری تھا، تو ایک عالم سے بات پوچھنے گئے، ایک آیت کا ترجمہ پوچھنے گئے، تو عالم کھڑے ہو گئے، یہ سمجھا غصے ہو گئے، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے آگے اس کو گلے لگایا، اس کا ماتھا چوما، کہنے لگے بیٹا 19 برس ہو گئے اس مسئلے پر، آج تم پہلے آدمی آئے ہو قرآن کی بات پوچھنے۔